آج ہم جو موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قوم سمود پر کیا واقعہ پیش آیا تھا اور دردناک عذاب سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور قرآن میں اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قوم سمود پر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا نبی بنا کر، اور قوم سمود کے پاس جب حضرت صالح علیہ السلام پہنچے اور ان کو دعوت کری دی، تو ایز یوزول جو پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی اکثریت میں ہوا ہے وہ یہ کہ قوم نے جو ہے وہ دلیل مانگی اور انکار بھی کیا اور دلیل بھی مانگی۔ اب یہ جو دلیل مانگی اور دلیل ان سے یہ آرزو کی، اس کے بارے میں مختلف تفاسیر کے اندر مختلف ہے۔ یہ قرآن میں ایز اٹ از تو یہ بات موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال آتا یہ ہے کہ جی ان سے بولا یہ کیا کہ پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکالا جائے۔ اونٹنی کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکالا جائے۔ بہرحال ان سے یہ درخواست کی گئی کہ جی آپ اونٹنی کو جو ہے وہ پہاڑ سے نکال کے دکھائیں، اور اللہ سے التجا کی اور اونٹنی کو پہاڑ سے نکال کے دکھایا۔ اب یہ دلیل قائم ہو گئی، لیکن قوم نے اس دلیل سے انکار کیا اور پھر بھی نہیں مانا، اور یہ روش مختلف انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوموں کی پہلے بھی رہی ہے کہ دلیل کے آنے کے باوجود بھی انہوں نے اس عمل کو نہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ واقعہ پیش آیا، ان کی قوم نے اس چیز کو نہیں مانا، تو ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ جو دلیل ہے یا جو نشانی ہے اللہ کی، اس کی بڑی ایک امپورٹنس ہے، اور نافرمانی کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ تو آخرت میں ان کو مل ہی جائے گا، لیکن بہرحال اگر اس نشانی کے ساتھ کوئی معاملہ انہوں نے نازیبہ کیا یا کوئی غلط کام کیا تو اللہ کی بہت سخت پکڑ اور ناراضگی ہوگی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ بولا کہ جی آپ نے یہ جو نشانی ہے، یہ جو اونٹنی ہے، اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، اور اس کو آپ نے تنگ نہیں کرنا، اور اس کو آپ نے نہیں مارنا۔ اور ہم دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی انسان کی کوئی نشانی ہوتی ہے، اس کے والد صاحب نے اگر کوئی نشانی اس کو دی ہے، فار ایگزامپل کوئی تلوار دی ہے یا کوئی گھر ہے اس سے منسلک، تو خصوصی ان کو اس سے محبت ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو نشانی کے طور پہ دی ہے، اور اگر اس نشانی کو کوئی نقصان پہنچائے یا اس نشانی کے خلاف کوئی درپے ہو جائے تو وہ شخص اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ پرچم کی مثال بھی بڑی اہم ہے، آپ نے دیکھا پاکستان کا پرچم ہے، اسی طریقے سے دوسرے ممالک کا پرچم ہے، وہ نشانی ہے اس ملک کی، اور جب کوئی کسی کے خلاف کوئی معاملہ ہوتا ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ جی وہ پرچم جو ہے اس کو جلایا جا رہا ہے ایمبیسی کے باہر، تاکہ لوگوں کو تکلیف پہنچے کہ بھئی یہ نشانی ہے اس ملک کی۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اللہ کو یہ بالکل بات ناپسند آئے گی، اور انہوں نے منع کیا، لیکن ان کی قوم نے یہ بات نہیں مانی اور چیلنج کیا، اور اس نشانی کے خلاف انہوں نے کام یہ کیا کہ گھاٹ لگا کے بیٹھے، اور ایک دن اس اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا۔ مختلف تفاسیر کے اندر اس واقعے کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے کہ 3 قسم کے عذاب ان کو آئے، مطلب تین وقت میں مختلف ہوا۔ پہلے ان کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو گیا، پھر ان کا رنگ جو ہے وہ لال ہوا، پھر ان کا رنگ جو ہے چہرے ان کے مسک کر دیے گئے، ان کا چہرہ کالا ہوا، اور پھر تیسرے دن بہرحال وہ قوم تباہ برباد ہو گئی۔ تو اللہ نے یہ واقعہ قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے۔ اب اس سے سبق کیا لینا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ کیوں واقعہ بتایا؟ ہر نبی کو اللہ نے ایک نشانی اور ایک دلیل، ایک بینہ دے کر بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دلیل یا بینہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھیجا گیا وہ قرآن حکیم ہے۔ اونٹنی کو تو مارا جا سکتا تھا، صحیح ہے، ان کی قوم نے اس کے خلاف ایک عمل کیا اور اس اونٹنی کو مار دیا، لیکن بہرحال قرآن کتابی فارمیٹ میں اس کو کوئی مار تو نہیں سکتا، لیکن اس قرآن کی تشریح، اس کو پھیلانے کے حوالے سے، اس کی تفسیر جہاں پر اس کو سیکھنا سکھانا کیا جائے، یا اس قرآن کے حوالے سے جو بھی کابشیں ہوتی ہیں ان کو جو بھی شخص روکے گا، جو ان کے درمیان میں خلل پیدا کرے گا، یا اس قرآن کے خلاف کام کرے گا کہ یہ قرآن اس دنیا سے ہٹ جائے، یہ مٹ جائے، یہ اللہ کا حکم چلے جائے، اس کے خلاف درپے ہوگا، تو اس کا حال بھی قوم سمود جیسا ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن ایک بہت بڑی نشانی اور بینہ ہے۔ ہم اس کی حفاظت بھی کریں، اور ہر اس پہلو سے بچیں، ہر اس معاملے سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور اس کو سمجھیں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں قرآن کے پھیلانے کے حوالے سے، اس کی تعلیم، اس کی تشریح، اس کے اندر ہم معاون بنیں،
ردر دین یہ کہ ہم اس کے اگینسٹ کام کریں. اگر خدا نخواستہ ہم نے اس کے اگینسٹ کسی بھی قسم کا کام کیا تو یہ وہ دلیل یا یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر اللہ کی ناراضگی بے تحاشا ہوتی ہے اور پھر ایک دردناک عذاب کی طرف جو ہے معاملہ چلا جاتا ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ دے گا.